اور آیت نمبر 56 ختم ہو کر 57 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 56 ختم ہو کر 57 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. پچھلی آیت میں قوم عاد کا یا قوم ہود کا کہہ لیں تذکرہ چل رہا تھا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی معرفت کی، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی اور ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی. اس پر قوم کا رد عمل سامنے آیا. انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا. تو انجام کیا ہوا ہے وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم انکار کرو جو دعوت میں نے تمہیں دی ہے، جو پیغام میں نے تمہیں پہنچایا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم انکار کرو، فقد، تو بے شک، ابلغت، میں پہنچا چکا ہوں، کم، تمہیں، فقد ابلغتکم، تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں، ما ارسلت بہ، جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا، الیکم، تمہاری طرف، جو پیغام مجھے تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا، بلکہ یوں کہیے کہ جو ذمہ داری مجھے دے کر بھیجی گئی وہ ذمہ داری میں پوری کر چکا ہوں. وَيَسْتَخْلِفُ، اور جانشین بنائیں گے، ربی، میرے رب، قوماً، کسی اور قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، تمہارے سوا، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو جانشین بنائے گا. اس کا مطلب یہ ہے، وہی بات جو میں کل پرسوں بھی عرض کر رہا تھا، کہ اگر تم ایمان نہ لائے نا تو پھر اللہ کو تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے. اللہ نے تمہیں یہاں سے ختم کر دینا ہے. اور جو میں تمہیں وعید سنا رہا ہوں نا عذاب کی، وہ آج یا کل یا مہینے یا سال بعد وہ آنا ہے اور تمہارا خاتمہ ہونا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے کر آئیں گے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو جانشین بنائے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور تم اللہ کا نہ بگاڑ سکو گے، شیئا، کچھ بھی. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیء، ہر چیز پر، حفیظ، نگرانی کرنے والا ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، ہر چیز کی نگہبانی اور نگرانی کرنے والا ہے. ولما، اور جب، جاء، آیا، امرنا، ہمارا حکم، یعنی ہمارا عذاب، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا یعنی ہمارا عذاب آیا، نجینا، تو ہم نے پھر بچا لیا، ہودن، حضرت ہود علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا معہ، جو ان پر ایمان لائے تھے. ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو ہم نے بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت سے. وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بچا لیا،
من عذاب غلیظ، عذاب غلیظ سخت ترین، اور سخت ترین عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ چونکہ یہ قوم بے انتہا طاقتور تھی اور بلکہ اپنی طاقت کے زعم میں مبتلا تھی۔ طاقتور اس طرح تھی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی طاقتور قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی، اور وہ خود اپنی اس طاقت کے زعم میں کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان پر عذاب بھی ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس قدر شدید طوفان بھیجا، طوفانی ہوا، اور وہ 7-8 دن چلتی رہی، 7 لیال 7 راتیں، و 8 ایام اور 8 دن، تنزع الناس، اور وہ لوگوں کو نا اٹھا اٹھا کر یوں پٹک رہی تھی، اور کأنہم صرعا، اور ان کو اس طرح مار پھینکا تھا۔ صرعا کہتے ہیں کہ ہوتا نا ریسلنگ ہوتی ہے، کشتی کا مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو بچھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں صرعا، اور وہ بالکل بے جان، ہاتھ پاؤں چھوڑے پڑا ہوتا ہے لاش کی طرح، ایسے یہ پڑے ہوئے تھے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کسی نے کھجور کے جو تنے ہوں، کھجور کے درخت جڑوں سمیت اکھاڑ کے یوں پھینکے ہوئے ہوں، تو ایسے اللہ نے ان کو پٹخ پٹخ کے مارا۔ جو یہ ایک ہم نے دیکھا ہے قرآن کریم کے مطالعے میں کہ جس نے جتنا بڑا دعویٰ کیا اس کا اتنا ہی بدترین انجام ہوا۔ فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، اللہ نے اس کو پوری قوم سمیت، فوج سمیت، سرداروں، وزیروں، گھرانوں والوں سمیت ڈبو کے مارا، اور کہا صرف یہیں تک نہیں بس، بلکہ قیامت تک کے لیے تجھے عبرت کی نشانی رکھ دیں گے۔ ایک نمرود تھا جس نے کہا تھا کہ خدا، میں خدا ہوں، انا احیی و امیت، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، یہ خدائی کی نشانی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک میں ایک مچھر گھسا دیا، اس کی ناک میں مچھر گھسا دیا، اور وہ اس کے سر اور دماغ کے اندر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اس قدر شدید تکلیف ہوتی تھی اس کو کہ اس کا صرف ایک علاج ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ جوتیوں سے اس کا سر پیٹا جاتا تھا۔ جب اس کو سر پہ جوتیاں ماری جاتی تھی نا، اس کو پھر کچھ آرام محسوس ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قوم، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ کوئی ہے طاقتور، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی چیلنج کہ دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور ہے ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ ہم پڑھیں گے یہ جملہ ہم پڑھیں گے 24ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جانتے نہیں ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ جملہ وہ کہتے تھے جب نبی کہتے تھے نا دیکھو اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، اللہ کے عذاب میں آؤ گے، تو وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے جو ہمیں پکڑ سکے، جو ہمیں عذاب دے سکے، ہم سے زیادہ؟ تو اللہ نے فرمایا اچھا چلو میں دکھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند، تکبر اللہ رب العزت کو نہیں پسند۔ جو کرتا ہے، یہ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ اس واقعے کو مجھ سے بہتر جانتے ہوں۔ یہ قرب و جوار کا واقعہ ہے، یہ سیاسی آدمی تھا، شاید کوئی 8-10 سال پرانا واقعہ ہو، تو ظاہر اختیارات تھے، طاقت تھی، تو وہ کسی پنچایت میں بیٹھا ہوا اپنے ڈیرے پر، تو کہنے لگا کہ یہاں نا میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ اس کا جملہ تھا، میری مرضی کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ میں نے سنا ہے، میں صحیح بات شاید آپ کو زیادہ پتا ہو، تو اس کے مخالف بھی تھے، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو کچھ دن کے بعد مخالفین نے وہاں حملہ کیا اور اس کی نا کمر کے درمیان میں یوں بس مارا کہ اس کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا جسم تقریباً نا، یعنی اتنی اس پر فائرنگ ہوئی اور اس کے جسم کا نا یہ حصہ 2 ٹکڑے ہو گیا اس کا وجود۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، پتہ اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، اور اللہ نہ چاہیں تو نہیں ہلتا۔
باقی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں نہ چاہوں تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے چند جمعے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا بنی اسرائیل میں سے کہ دنیا میں آپ سے زیادہ بھی کوئی صاحب علم ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، دنیا میں مجھ سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ صاحب علم میں ہوں. جواب ٹھیک تھا، بات حقیقتاً ٹھیک تھی کہ نبی سے زیادہ صاحب علم نہیں ہوتا کوئی، لیکن نبی کی زبان سے ایسے دعوے بھی نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت نے اس پر فوراً فرمایا، وحی آئی کہ نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے آتیناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم دیا ہے، اور اس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اس کے پاس وہ علم ہے جو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر باقاعدہ جا کے ان کا شاگرد بننا پڑا اور ان کی شرائط پر ان کے ساتھ جانا پڑا. انہوں نے شرائط لگائیں کہ بھئی میری یہ شرط ہے، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو میری یہ شرائط ہیں. نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی معاملہ ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ. نبی کسی کا شاگرد نہیں بنتا، براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر وحی آتی اور اس کو تعلیم دی جاتی ہے دنیا میں. ورنہ دنیا کہے وہ جی اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، وہاں سے پڑھ لکھ کے آ جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے، استاد بڑا کمال والا ہے. نبی کو دنیا میں کسی کا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے اور آپ کی صفت ہے وہ خصوصیت امی. امی کا مطلب یہ کہ دنیا میں کسی کے پاس بیٹھ کر آپ نے کوئی حرف نہیں پڑھا، کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، جو کچھ آیا براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے آیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ جو کلمہ نکلا، نہیں مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس پر فرمایا کہ ذرا چلیے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیں کچھ. اب جائیے ان کی شاگردی اختیار کیجیے ان کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے باقاعدہ درخواست کی، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، جناب میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگے لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں جیسے آپ کہیں گے. وہ کہنے لگے اچھا ان تصاحبنی فلا تسألنی عن شیء، اچھا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر بولنا نہیں ہے، بس چپ دیکھتے جاؤ جو ہو رہا ہے، جب تک میں نہ بتاؤں آپ نے نہیں بولنا. موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، جلال اپنی جگہ ان کا اور ان کی شخصیت اپنی جگہ اور ان سب کچھ اپنی جگہ، اور یہاں کیا ہے چپ کر کے چلنا ہے، میرے ساتھ بولنا نہیں ہے. فلا تسألنی عن شیء، اور ایک دفعہ بول پڑے موسیٰ علیہ السلام، بول پڑے تو حضرت خضر فرماتے ہیں آگے سے میں نے کہا نہیں تھا الم اقل لک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں اب نہیں پوچھوں گا. قد بلغت من لدن، دوبارہ پوچھا تو نے کہا دیکھا پھر. وہ فرمانے لگے کہ اب ایک دفعہ پہلے بھی معذرت کر چکا ہوں، ہاں قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ کو معذرت پہلے بھی پہنچ چکی ہے، اب اگر دوبارہ میں آپ سے پوچھوں تیسری دفعہ تو پھر آپ بے شک مجھے اپنے آپ سے الگ کر دینا. تو بڑا بول، بڑی بات، بڑا جملہ، میں یہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کو بالکل نہیں پسند. بڑا صرف وہ ہے، اور ہر مسلمان کی زبان سے ہر وقت کہلوایا گیا کہ اللہ اکبر. تم یہ اپنی زبان سے بار بار بولو، نماز میں بار بار اٹھتے بیٹھتے، رکوع سجدے، اللہ اکبر. بڑا وہ ہے، وہ بڑا ہے. ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا یعنی ہمارا عذاب آ پہنچا، نجینا ہودا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ونجیناہم، اور ہم نے ان کو نجات دی، من عذاب غلیظ، بڑے سخت عذاب سے، شدید سخت عذاب سے ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی. وَتِلْكَ عَاد، یہ تھے عاد، جحدوا، انہوں نے انکار کیا، بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا، اور نافرمانی کی، رُسُلَهُ، اپنے رسولوں کی، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا،
اور وہ پیچھے لگے اور انہوں نے پیروی کی، امرا حکم کی، کلی ہر جبار ظالم، عنید سرکش یا دشمن، ہر سرکش دشمن اور ہر جابر ظالم کی انہوں نے اتباع اور پیروی کی، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ظالموں اور جابروں کے پیچھے لگے رہے وہ وَأُتْبِعُوا اور مسلط کر دی گئی ان پر، اور ان پر مسلط کر دی گئی فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی، لعنتاً لعنت، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت مسلط کر دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ الا سنو، ان عادن بے شک اس قوم عاد نے، کفروا انکار کیا تھا، ربہم اپنے رب کا، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا۔ الا سنو، بعدن پھر برباد ہوئی، لعاد عاد قوم ہود، جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ہود علیہ السلام کی قوم جو قوم عاد تھی پھر وہ تباہ اور برباد ہوئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَىٰ اور طرف، سمود قوم سمود، اور قوم سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اس قوم ہود کے بعد یا قوم عاد کے بعد پھر جو قوم دنیا کے اندر ابھری اور آباد ہوئی وہ قوم سمود کہلاتی ہے۔ قال، تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس اللہ کے سوا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ہوا اسی نے، انشأکم تمہیں پیدا کیا، من الارض زمین سے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم اور تمہیں آباد کیا، فیہا اس زمین میں، اور تمہیں اس زمین میں آباد کیا، فاستغفروہ اس سے معافی مانگو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ اور پھر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو کل ہم پڑھ چکے ہیں، تقریباً یہ الفاظ سارے وہی ہیں جو ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ فاستغفروا اس اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، ان ربی بے شک میرا رب، قریب بہت قریب ہے، مجیب قبول کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، یعنی یہ تصور نہ ہو کہ وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اسے کیا پتا وہ کہاں ہماری بات سن سکتا ہے یا کہاں ہماری بات پہنچ سکتی، نہیں، ان ربی قریب، انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا رب ہے، اللہ سے زیادہ کوئی انسان کے قریب نہیں ہے۔ یہ بات صحیح معنوں میں یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ اللہ سے زیادہ کوئی ہمارے قریب نہیں ہے، تو سمجھیں کہ سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں، سارے۔ دیکھیں انسان سوچتا ہے ایزی اپروچ، ہمیشہ انسان ایزی اپروچ سوچتا ہے، کوئی مسئلہ کوئی مشکل سب سے پہلے آسانی کے ساتھ مجھے کون دستیاب ہے، قریب ترین، تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ کون قریب، مجھ سے زیادہ ایزی اپروچ انسان کے لیے کون سی ہے کہ باقی لوگوں کو تو بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا، تو میں تو اتنا قریب ہوں کہ مجھے تو پہلے سے پتا ہے۔ کسی بندے کو بٹھاؤ گے، اس کو 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ کہانی سمجھانے کی کوشش کرو گے، وہ سمجھے نہ سمجھے اس کے بس کی ہو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پہلے سے ساری بات سمجھا ہوا ہوں اور ہر مسئلے کا حل میرے پاس۔ مجیب کا مطلب یہی ہے، مجیب کا قریب کا مطلب یہ ہے کہ میں سب سے ایزی اپروچ میں ہوں، اور مجیب کا مطلب یہ ہے کہ جو تم چاہتے ہو نا، تمہاری جو ضرورت ہے وہ مجھ سے زیادہ کوئی پوری کر سکنے والا ہی نہیں ہے۔
قالو وہ کہنے لگے، قالو وہ کہنے لگے یا صالح. اچھا ہم یہ بات پڑھیں گے چل کر 12ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں. یوسف علیہ السلام جیل میں ایک قیدی کو، جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ رہا ہوگا اور یہ بادشاہ کے بہت قریب بندہ ہے، بادشاہ کے بہت قریب بندہ ہے یہ والا، تو یہ رہا ہو کے جائے گا تو چلو میں اس پہ کان میں ڈال دیتا ہوں کہ کہنا جی کہ وہ ایک بے گناہ اندر بھی ہے، ذرا اس کا بھی خیال کر لیں. تو اسے کہا کہ اپنے مالک کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے ذرا میرا ذکر کرنا. اب عام آدمی تو چلیں ٹھیک ہے کوشش کرتا ہے، یہ نبی کا معاملہ ہے، بہت اوپر کی بات ہے اس بنا پر کہ اللہ کی ذات جب اتنی قریب ہے اس کو چھوڑ کر یہ بندوں کا سہارا کیوں لیا. اس کے بعد 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بنا پر جیل کے اندر اور رہنا پڑا. 7 سال. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اللہ نے وہ ذکر تذکرہ کرنا ہی بھلا دیا اس قیدی کو. پھر اللہ کی حکمت ہوئی تو وہ 7 سال کے بعد اس کو پھر وہ یاد آیا کہ اوہو یوسف علیہ السلام نے مجھ سے ایک بات کہی تھی. یہ 7 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ مطلب یہ ان ربی قریب مجیب، یہ اس جملے کی میں تھوڑی سی تفسیر عرض کر رہا ہوں کہ میرا رب، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ بات صحیح سمجھ میں آ جائے نا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ ایک معروف سا واقعہ ہے کہ ہارون الرشید بڑا حکمران گزرا ہے، بہت بڑا خلیفہ. تو ایک بندہ کچھ مدد مانگنے اس کے پاس آیا. جب آیا تو وہ نماز میں مشغول تھا، نماز پڑھی، اب دعا مانگ رہا ہے. اس نے دربان سے پوچھا کہ یہ بادشاہ یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ یہ تو خلیفہ ہے، اس کو کیا مانگنے کی ضرورت، تو یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ سے مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی محتاج ہے؟ کہا ہاں یہ بھی اللہ کا محتاج ہے. کہا پھر جب یہ بھی اللہ کا محتاج ہے تو مجھے اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں اس اللہ سے کیوں نہ مانگوں. یہ چیز اللہ کرے سب سے پہلے جو کہنے والا ہے نا مجھے سمجھ میں آ جائے، ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے پردے کے اندر رہ کر عافیت کے ساتھ. ان ربی قریب مجیب، اسی کی طرف متوجہ رہو، بے شک میرا رب بہت قریب اور ہر بات ہر دعا قبول کرنے والا ہے. قالو وہ کہنے لگے یا صالح اے صالح، قد کنت آپ تو تھے، فینا ہم میں، مرجون امیدوں کے مرکز، آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے. قبل ھذا اس سے پہلے، یہ جو بات آپ نے شروع کی ہے نا نبوت اللہ ایک، اس سے پہلے آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے. یعنی یہ اپنی قوم کے اتنے شریف النفس اور سمجھدار اور فہم و فراست والے انسان تھے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں قوم اس بات پر متفق ہو رہی تھی کہ ان کو اپنا بادشاہ بنانا چاہیے. ایسے نیک، شریف، باصلاحیت، اچھے اخلاق کے، سمجھدار. تو قوم کہنے لگی کہ ہم تو آپ سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے اس سے پہلے. تو یہ کیا آپ نے بات چھیڑ دی کہ اللہ اور ایک اور یہ سب. اتنہانا کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں، ان نعبدا کہ ہم عبادت نہ کریں، ما یعبدو جن کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، آپ ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں. وَإِنَّنَا اور بے شک ہم، لفی شک میں ہیں، مما اس چیز کے بارے میں، تدعونا الیہ جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو ہم اس بارے میں شک میں ہیں. مریب بلکہ اس شک نے ہمیں مخمسے میں ڈال دیا ہے، بلکہ اس شک نے ہمیں مخمسے میں ڈال دیا، یعنی ہمیں کنفیوز کر دیا ہے. ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس پر ماننے کو دل ہی نہیں کرتا.
اور ہم تو ایک ایسے شک میں ہیں جس نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا ہے، جس نے ہمیں مخمصے میں ڈال دیا. بس یہاں تک، باقی انشاءاللہ العزیز کل پھر پڑھیں.